فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین مقام اور حال میں پیدا فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو گھٹیا ترین حالت کی طرف بھیج دیا، آزمائش کے لیے بھیج دیا. احسن تقویم بنایا، سب سے اونچے درجے کی مخلوق بنایا، اور گزر اوقات اور زندگی کے لمحے گزارنے کے لیے اسفل سافلین، سب سے گھٹیا پست ماحول میں بھیج دیا. بنایا اسے اونچا درجے کی مخلوق کہ رش کے ملائکہ ہوا اور مسجود ملائک بنا. بنایا احسن تقویم، سب سے اونچا عالم خلق میں، اور اس کو پرکھنے کے لیے کہ اب یہ بلندی پر ہی رہتا ہے یا اپنے مقام میں بلند کو چھوڑ کے نیچے گر جاتا ہے. اس کو اسفل سافلین کے انوائرمنٹ میں، ایک ماحول میں، گھٹیا ماحول میں بھیج دیا. اب امتحان ہو رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. فرمایا بس وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچا لیں گے اور اعمال صالحہ کا سامان تیار کر لیں گے، وہ اس اسفل سافلین کے ماحول سے نکل آئیں گے، اور ان کے لیے وہ اجر ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اب اس کو ہم، اس مضمون کو جو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں، یہاں میں ایک بات اسی احسن تقویم اور اسفل سافلین کے حساب سے قرآن مجید نے اس ہماری زندگی کے ان دو پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے. یہاں سے ہماری اگلی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مقام اور اس کی منزل کا تعین ہوتا ہے. وہ تعین ہم نے آج اس دنیا میں کرنا ہے. اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہمیں دکھا دی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. فرمایا لوگوں کے لیے ان کی جو مرغوب چیزیں ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے. یعنی لوگوں کے اندر کچھ چیزوں کی محبت، کچھ چیزوں کی رغبت پیدا کر دی گئی ہے. عورتوں سے محبت اس دنیا میں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. اپنی اولاد اور بچوں سے محبت اس دنیا کی زندگی میں انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. والقناطیر المقنطرہ، اور سونے چاندی یعنی مال و دولت کے خزانوں کو کمانا اور اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اس امر کی محبت انسان کی زندگی میں رکھ دی گئی ہے. والخیل المسومہ، اور جنگ کے گھوڑوں پر نشان لگا دیتے ہیں جو، یعنی اس میں اشارہ ہے، گھوڑوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو قوت اور طاقت اور اقتدار کی طرف اشارہ ہے. تو وہ قوت اور طاقت اور اقتدار، اس کے اسباب اور ذرائع کو حاصل کرنا، اس سے محبت بھی انسانی فطرت کے اندر اس دنیا میں رکھ دی گئی ہے. والانعام والحرث، تو پہلے سونا چاندی کہہ کر دنیا کے مال و دولت کا ایک رخ بیان کیا، اور پھر مویشی اور کھیتی باڑی کہہ کر زراعت کی طرز کی جو دنیا کمانا ہے. تو گویا شہری زندگی اور تجارتی زندگی اور صنعتی زندگی کے ذریعے جو مال کمانا ہے اس کی محبت بھی رکھ دی گئی ہے، اور ذمہ دارانہ زندگی جو ہے اس کے ذریعے جو مال و دولت انسان کماتا ہے اور محبت کرتا ہے اور زمینوں کے ساتھ، اس کی محبت بھی رکھ دی گئی. اور پھر فرمایا زین للناس حب الشہوات، یہ ساری محبتیں انسان کے من میں ان کو بڑا خوشنما بنا دیا گیا. جب اللہ پاک نے فرما دیا زین، خوشنما بنا دیا گیا، اس کا مطلب اب کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہ رہی کہ انسان کے اندر یہ محبتیں رکھی اور انہیں انسان کو کی طبیعت میں ان کو مرغوب بنا دیا، خوشنما بنا دیا. یہ بہر صورت انسان کو بھلی لگتی. اب یہ محبتیں رکھ دی. یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی جینون ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. یعنی فرشتوں کی زندگی میں یہ محبتیں نہیں رکھی گئیں، انہیں یہ مرغوبات نفس نہیں دی گئیں، لہذا فرشتے کسی ٹیسٹ میں، کسی امتحان میں، ابتلا میں مبتلا نہیں. ان کا نہ کوئی حساب و کتاب ہے نہ جزا و سزا ہے. کیونکہ حساب و کتاب کس شے کا کہ جب کانفلکٹ، ان کی زندگی میں کانفلکٹ رکھا ہی نہیں گیا گڈ اور ایول کا،
نیکی اور بدی کا، تقوی اور فسق کا جب کوئی کانفلکٹ ہی نہیں رکھا ان کی زندگی میں تو امتحان کس شے کا ہونا ہے؟ تو انسان کو فرمایا کہ احسن تقویم بنا کر جو اسفل سافلین جس کو کہا تھا اس کی تفسیر قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اسفل سافلین میں کیسے بھیجا، کہ گھٹیا ترین پست دنیا میں جو اس کو رہنے کے لیے بھیجا وہ کیوں پست ہے کہ اس کو ان محبتوں میں کے ماحول میں انسان کو رکھ دیا گیا، اور یہ پست محبتیں ہیں۔ اسفل سافلین کیوں کہا یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو جو پست ماحول میں رکھ دیا گیا، وہ پست ماحول کیا ہے انسان سوچتا ہے نا، وہ ان محبتوں کا ماحول، اس کو پستی کا ماحول قرار دیا اور یہ فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرما کہ واللہ، اور فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہے۔ مال و دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت، کھیتی باڑی اور زراعت اور زمین کی محبت، اقتدار اور طاقت کی محبت، سرمایہ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی ازدواجی محبت، خاندان کی محبت، یہ ساری محبتیں ملیں تو دنیا، فرمایا یہ دنیاوی زندگی کی کل متاع اور سرمایہ ہے۔ تو اس میں انسان کو رکھ دیا گیا اور ان کی چاہتیں انسان کے دل میں پیدا کر دی۔ اب انسان انہی کی چاہتوں کی وجہ سے صبح و شام اپنا محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے مال کما رہا ہے، زمینیں کما رہا ہے، مکانات بنا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، صنعتیں لگا رہا ہے، دنیا میں آسائشیں راحتیں حاصل کر رہا ہے، اولاد کو اور زیادہ بہتر سے بہتر زندگی کے لیے، پوری دنیا کو پر آسائش زندگی اپنی دنیا میں حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ آسائشیں اس کی زندگی میں مرغوب کر دی گئی۔ اب یہ رکھ کر اب ایمان کا جو کانفلکٹنگ انوائرمنٹ کیا ہے وہ یہ، اب فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ ایک طرف یہ محبتوں کا ماحول ہے جس میں انسان کو رکھا، اور انسان کے اندر فطری اور جبلی طور پر ان چیزوں کی محبت راسخ کر دی، اور انہیں یہ چیزیں محبوب محسوس ہوتی ہیں، مرغوب لگتی ہیں، ان کی طبیعت اور دل کو بھاتی ہیں، اپیل کرتی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب ان کو یہ بتا دیں، اور اب بتا دیں کہ لوگوں اب یہ ساری محبتوں بھرا ماحول جس کی خاطر تو نے اپنے دن اور رات کے چین برباد کر دیے، دکھ گین کر لیے، سکھ برباد کر دیے، اس کو کل متاع حیات سمجھ لیا، اس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کے سوا ایک اور زندگی بھی ہے، اس زندگی کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے رکھ لو، تاکہ اب دیکھا جائے کہ اب ان میں سے ان محبتوں کو اور مرغوبات کو اور ان محبتوں اور مرغوبات میں سے دو میں سے کون کسی کو ترجیح دیتا ہے۔ فرمایا قل، فرما دیں، او نبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں یہ ساری جو خوبصورت اور مرغوب چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے، کیا ان سے ایک بہتر زندگی کی بھی تمہیں خبر دوں، ان سے زیادہ پیاری اور اعلیٰ اور مرغوب حقائق کی بھی تمہیں اطلاع کروں، بتاؤں؟ فرما دیں، بتا دیں، للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا ہاں اللہ کے پاس اس سے ایک اونچے درجے کی زندگی بھی ہے، اس سے اونچی مرغوبات بھی ہیں، اس سے اونچی محبت اور چاہت اور رغبت کے لائق کچھ اور زندگیاں اور کچھ اور چیزیں اور نعمتیں بھی ہیں۔ سب کچھ انہی کو نہ سمجھ لینا، مگر وہ جو اونچے درجے کی چیزیں ہیں وہ کن کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کے ہاں ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس زندگی کے مقابلے میں دوسری زندگی کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اس مرنے کے بعد ایک باغوں بھری زندگی ہے جس میں راحتیں ہیں، جس میں آرام ہیں، جس میں اخروی نعمتوں کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں۔ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں یہ انسان کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ تم خوبصورت سے خوبصورت زندگی جو اپنی رہائش گاہ بناتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ محلات ہوتے ہیں، اس میں پانی، چشمے بہاتے ہو، فوارے لگاتے ہو، نہریں بہاتے ہو، چشمے بہاتے ہو، سمندروں کے کناروں پر کوٹھیاں بنا لیتے ہو، اس میں سبزے اگاتے ہو، باغات اگاتے ہو، پھل لگاتے ہو۔ تمہارا آخری آئیڈیل جو اب ذہن میں تصور کر لو کہ خوبصورت سے خوبصورت اور آرام دہ سے آرام دہ بڑھ کر زندگی پر آسائش ماحول اور رہائش گاہ کیا ہو سکتی ہے، اس تصور کو ادھر بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں تمہاری رہائش گاہیں ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں ہیں، اور ان کے ساتھ پھر اوپر تھا نا زین للناس حب الشہوات من النساء،
عورتوں کی محبت کا تذکرہ کیا تھا، ادھر جواب دیا وازواج مطہرات، اس سے بہتر سنگتیں عورتوں کی شکل میں وہاں بھی ہیں. وردوان من اللہ اکبر، اور یہ ساری نعمتیں اور خوبیاں ایک طرف، اور ان سب سے بڑھ کر اس زندگی کی ایک حقیقت کیا ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہے. اس زندگی میں ایک سب سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ کا راضی ہونا. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا لو، تاکہ یہ کھلے طریقے سے میرا دیدار کر لیں اور انہیں میری قربت میں جگہ دے دی جائے، انہیں میرے قریب کر دیا جائے، کیونکہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. وردوان من اللہ اکبر، اور خوشخبری سنا دو کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور میرا راضی ہو جانا، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور صرف میرے راضی ہو جانے کی نعمت ایک طرف. واللہ